السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ آج 8ویں جز کی نصف سے لے کر 10واں جز تک تلاوت کی گئی تراویح میں، ڈھائی جز پڑھے گئے، 2.5 سپارے۔ تو کچھ تھوڑی باتیں جس سے ہم پہلے بار بار بات کر چکے ہیں کہ ہم صرف مذاکرہ کر رہے ہیں، کچھ باتوں کا پورا یعنی کمپریہنسو ڈسکشن نہیں ہے، اور مقصد یہی ہے کہ تھوڑی جو آج کی تلاوت سنی گئی اس میں سے کچھ باتیں، although بڑا مشکل ہوتا ہے چوز کرنا کہ کون سی باتیں چوز کی جائیں، کون سی باتیں نہ ڈسکس کی جائیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث تھوڑی سی آیات کا انتخاب کیا ہے، اور ترتیب سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مذاکرہ کریں گے۔ سورۃ الاعراف پڑھ رہے تھے۔ اصحاب الاعراف بائی دا وے وہ لوگ ہیں جن کا میزان برابر ہو جائے گا، نیکیوں کا اور برے اعمال کا۔ جب ان کا میزان برابر ہو جائے گا تو کچھ وقت کے لیے ان کو ایک جگہ اعراف میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈالیں گے۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کا تذکرہ کیا۔ اس سے پہلے ابلیس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی دربار سے مردود کر دیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا، اور اس آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ شیطان نے کہا کہ میں ان پر حملے کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی کہ وہ ہم سب پہ حملہ کرے، اور وہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہے تو اس سے بڑا شیطان کا حملہ کوئی نہیں ہے۔ جو اگر یہ سمجھتا ہے کہ شیطان کے حملے سے کوئی محفوظ ہے تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ شیطان ہم پہ حملے کر رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہ حملے نہیں ہو رہے، وہ چاروں طرف سے حملے کر رہا ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ناشکرے بن جائیں گے، وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ یہ شیطان کے حملوں کا سب سے بڑا نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ اب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں ہم کیسے، کہ ایک آیت میرے لیے آپ کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ ساری کی ساری باتیں میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے ہیں انفرادی طور پہ۔ تو ہم اپنے اندر ایک نظر جھانک کے دیکھیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی کتنی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اے انسان اور جنوں۔ اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں، اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناشکری کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا حملہ ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہ نہیں وہ نہیں۔ آج کل کے نوجوان بچے ڈپریسڈ ہیں کہ میرے پاس فلاں فون نہیں ہے، اور فلاں چیز نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے۔ اور نوجوانوں کو چھوڑیں، وہ تو بیچارے شیطان کا شدید شکار ہیں۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں 31 میں فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ آدم کی اولاد خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو لے کر آؤ، اپنی یعنی ایک اچھے کپڑے پہن کر آؤ،
اور کھاؤ اور پیو لیکن اور فضول خرچی مت کرو، ولا تسرفو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسراف مت کرو۔ یہ آیت مبارکہ میں نے اس لیے چوز کی کیونکہ کہ سبحان اللہ، جس طریقے سے ہم لوگ مساجد میں کون سی نماز پڑھی جاتی؟ فرض نماز پڑھی جاتی ہے۔ نوافل کی بہتر جگہ پڑھنے کی گھر ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لو کہ وہاں پہ نماز ہی نہ پڑھو۔ نماز، نوافل، سنتوں کا اصل مقام گھر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، گھر جائیں گے تو بیوی کہے گی گنڈے اور ٹماٹر کیوں نہیں لے کے آئے، تو پھر وہ بھیج دیں گے یہ کام کرو وہ کام کرو۔ تو اس لیے ہم لوگ علماء ترغیب دیتے ہیں کہ چلو فوراً نوافل نہ سنتیں پڑھ لو، ورنہ اصل نوافل کا مقام تو گھر ہے، گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ فرض پڑھ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بس فرمایا کرتے تھے، سیدہ عائشہ کی روایت ہے، جس کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر کی نماز ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر گھر تشریف لے جاتے تھے اور سنتیں اور نوافل جو بھی تھے ادا کرتے تھے، یا اگر وہاں پہ ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کوئی معاملات کرنے ہوتے تھے تو بیٹھتے تھے اور پھر گھر آ کے اپنی نوافل سنتیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو مسجد کا مقام خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی فرض نماز کے لیے بہترین لباس پہنو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فرض نماز کے لیے بہترین کپڑے پہنو، اپنی زینت لے کے آؤ۔ وہ جو بزنس میٹنگ میں بہترین کپڑے پہنتے ہو، یہ بزنس میٹنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر سمجھنے کے لیے صرف سمجھا رہا ہوں، ایک فارمل میٹنگ ہے اللہ کے ساتھ، اور جو نوافل ہے وہ انفارمل میٹنگ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی دوست ہے اور وہ کسی کمپنی کا سی ای او ہے اور آپ بھی کسی کمپنی کے سی ای او ہیں، اور آپ کی کوئی بزنس میٹنگ ہے، تو وہ آپ کا بڑا جگری دوست ہے، لیکن جب بزنس میٹنگ کریں گے تو آپ بھی تیار ہوں گے، وہ بھی تیار ہوگا، رائٹ؟ لیکن جب رات کو چائے پہ بیٹھیں گے تو کیجول بیٹھیں گے۔ بالکل یہی مثال ہے، مطلب سمجھانے کے لیے، صرف بالکل تو نہیں ہے، یعنی مشابہت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مومنین کے دوست ہیں، رائٹ؟ تو وہ جو میٹنگ ہے نا، نماز، فرض نماز، وہ ایک فارمل میٹنگ ہے، اور جو نوافل ہے وہ انفارمل میٹنگ ہے۔ انفارمل میٹنگ میں آپ جیسے مرضی کپڑے پہنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں بھی نماز پڑھی ہوئی ہے نوافل کی۔ بے شک آپ دھوتی اور بنیان میں پڑھیں نماز نوافل، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بنیان کے اندر نماز پڑھیں، لیکن فرض فارمل میٹنگ ہے، بہترین کپڑے۔ اور آج کل سبحان اللہ پھٹی ہوئی جینز اور سجدے میں جاؤ تو آدھی اتر جاتی ہے، استغفر اللہ، اعوذ باللہ، شرم آتی ہے، وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر ایک رکن کے مطابق آپ کا سطر ایکسپوز ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور آدھی ٹراؤزر آپ کی اتر جاتی ہے پیچھے سے سجدوں میں۔ یہ تو ہمارا حال ہے، ٹی شرٹس پہن کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، فرض نمازیں مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجدوں میں اپنی زینت لے کر آؤ، ایڈورنمنٹ کے ساتھ آؤ، اپنے بہترین کپڑے پہن کر آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ملاقات ہے، ایک فارمل۔ کوئی بات نہیں، سونے دے، بعد میں خلاصہ بتا دیجیے گا اس کا۔ بہترین کپڑے پہن کر آؤ۔ ایک اس کا مذاق بھی، جوک بھی یاد آ گیا کہ ایک بندہ تھا، وہ اپنی بیوی کو ہر نماز کے لیے لے کے آتا تھا مسجد میں، فجر پہ بھی سارے مرد ہیں اور صرف ایک خاتون مسجد میں صبح اندھیرے میں آ رہی ہے، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی کیوں، تو عورتوں پہ کب فرض نماز مسجد میں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ نے کہا کون سا حکم ہے؟ اس نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو میری بیوی کا نام زینت ہے۔ اور کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو، کھانا ضائع مت کرو، کھانا ضائع، جتنا کھانا ہے اتنا ڈالو بھائی۔ کبھی کبھی شادیوں میں جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ساری عمر کے بھوکے آج کسی کھانا ملا ہے، ایسے ڈال لیتے ہیں، پھر کھاتے نہیں ہیں، پھینک دیتے ہیں، اعوذ باللہ ولا تسرفوا۔ اللہ کا حکم ہے، قرآن ہے، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے ایسے لوگ، نہ پسند۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ محبت نہیں کرتے اسراف کرنے والوں سے۔
سورۃ الاعراف کے اندر آگے جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اصحاب الاعراف کا، جو میں نے شروع میں بتایا، اصحاب جنت والوں کا، اعراف والوں کا اور جہنم والوں کا، یہ جو مکالمے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اس سے انسان کے دل کانپ جاتے ہیں اگر کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے کہیں گے، پکار کے کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو بالکل سچا پایا، کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چلو دین پر تمہیں جنت ملے گی، ہم نے کوشش کی، چلے، اور اللہ نے ہمیں جنت دی۔ اللہ نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ تو سچا کیا، کیا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اے جہنمیوں، کیا تم نے بھی اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے بھی سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہوا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں، اتنے میں ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر۔ ایک چیز اگر آپ دیکھیں کہ جو جہنمی ہے، اگر ان کا ایک ٹائٹل، یعنی ایک ان کی چیز جو ان کو جہنم میں لے کے گئی ہے، تو وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے، کہ ظالم لوگ ہیں اصل میں، کہ لوگوں پہ بھی ظلم کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر اپنی جان پہ ظلم کرتے تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان کا ظلم کیا تھا؟ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی کر دی، کسی نہ کسی کا ٹیڑھ پن، کسی طرح کا ٹیڑھ پن، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں گروہوں یعنی جنتی اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک آڑ آ جائے گی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پر یعنی وہ جو آڑ ہوگا درمیان میں، اس کی بلندی پر، وہ جو درمیان کی جگہ ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، اور وہ اعراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ایک امید لگائی ہوگی کہ ہاں ابھی ہم تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، کچھ عرصے میں ہم بھی چلے جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی طرف موڑا جائے گا، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یہ اعراف والے کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ مت رکھنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف والے لوگ ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، وہ کہیں گے کہ نہ تمہاری جو تم نے مال جمع کیا، نہ وہ تمہارے کچھ کام آئی، اور نہ وہ تمہارے کام آئے جس کو تم بڑا سمجھتے تھے۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے یہ اعراف والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے کوئی حصہ نہیں دیں گے؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، ان سے تو کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم پیش آئے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے ہم پہ تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک پہنچا دو۔ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، تو جنت والے کہیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی بات، پہلے ظلم کر ظالم ہیں، لوگوں کو دین سے روکتے تھے، ٹیڑھ نکالتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج ہم ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلا کر بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے۔ دنیا میں سوچتے ہی نہیں آخرت میں جانا ہے، اپنے ایٹیچیوڈ ایسا لگتا ہے جیسے آخرت آنی ہی نہیں ہے، جیسے قیامت کے دن کھڑا ہی نہیں ہونا اللہ کے سامنے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، ہماری آیتوں کا کھلا انکار کیا کرتے تھے۔
آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آیت نمبر 55 میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، کہ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک دو باتیں، ایک تو دعا مانگا کرو، نمبر ایک دعا مانگا کرو، دوسرا ادب کے ساتھ، خفیہ تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ زمین اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس کے ساتھ بنائی ہے، اور جب بھی انسان اور جنات اس کے اندر یہ جو بھی کر رہے ہیں تب فساد برپا کر رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے زمین کے ساتھ انہوں نے حال کر دیا ہے بدقسمتی سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، اور اللہ کو وَادْعُوهُ، اور اللہ کو پکارو خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور مایوس بھی نہیں ہونا، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے بہت قریب ہے، آئے گی رحمت۔ پکارتے رہو، بس اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، ڈرتے بھی رہو، امید بھی لگا کے بیٹھے رہو۔ آگے چل کے آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، میں نے اس کو اس لیے چوز کیا کہ بہت ایک عبرت ناک واقعہ ہے۔ ایک بنو اسرائیل کا بہت بڑا عالم، عابد، زاہد تھا، اس کا نام بلعام بن باعور تھا، اور اتنا نیک تھا کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، وہ ہاتھ اٹھاتا تھا اور اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، یعنی اتنی نیکی کی۔ کل میں نے ایک بات کی تھی، یاد ہے کیا بات کی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھے، اگر اللہ نے ایمان دیا ہے، نیکی کا شوق دیا ہے، نیکی کی توفیق دی ہے، تو بالکل یہ نہ سمجھے کہ بس اب تو کام بن چکا۔ میں نے کل کہا تھا کہ شیطان اور شیطانی قوتیں، یہ میں کل کا ریویژن کر رہا ہوں، شیطان اور شیطانی قوتیں، شیطان اور شیطانی قوتیں، طاغوت جس کو کہا ہے قرآن نے، وہ پیچھے پڑی ہوئی ہیں میرے اور آپ کے کہ کس طریقے سے ان کو ایمان سے محروم کر دیں۔ وہ ایمان کے پیچھے ہیں ہمارے، اور اس کے لیے اس طرح کے سٹیپس کرتے ہیں کہ کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا، جس کو اللہ نے خطوات الشیطان کہا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم شیطان کے، کس طریقے سے وہ گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ہم سب کو۔ کوئی بھی نہیں بچا ہوا، اللہ جس کو بچا لے بس وہی بچ سکتا ہے۔ اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ بندہ اتنا نیک تھا، اتنی عبادت کی تھی، اس نے تقریباً 300 سال عبادت کی تھی، بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی، یہ مستجاب الدعوات بن گیا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بنو اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ دعا کر دیں، تو شروع میں تو اس نے انکار کر دیا، لیکن اس کو رشوت دی گئی، مال کا لالچ، اور مال کے لالچ میں اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے، جب اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے الفاظ ایسے نکلوائے کہ وہ بد دعا نہیں بلکہ دعا بن گئی، لیکن فیل ہو گیا۔ مال کے حرص میں اس بندے نے وقت کے نبی کے خلاف دعا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ بیٹھا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اس کو بلند کر دیتے ہیں، یعنی اتنا نیک تھا، اگر جمع رہتا تو اس کو کہاں بلندی ملنی تھی اس کو۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل بیٹھا یہ بندہ۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔
وہ مستجاب الدعوات شخص، سالوں اللہ کی عبادت کرنے والا کتے جیسا ہو گیا. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر تم اس پہ حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اگر اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا. کتے کی مثال دی جس کے اندر ہرس ہے، ہر وقت زبان اس کی لٹکی رہتی ہے، جو مرضی کرو. تو اس کو بھی ہرس تھا، مال کا ہرس تھا. مال کی ہرس میں اس نے اتنا بڑا جرم کر بیٹھا اور تباہ ہو گیا سب کچھ. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں اس پہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوچیں، کچھ تفکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں. کوئی مذاق نہیں ہے. پتہ نہیں ہم لوگ کیسے ریلیکس رہتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم ریلیکس رہتے ہیں کہ ایز اف ایوری تھنگ از فائن اینڈ ول بی فائن. معاملات، وی آر ان اے بیٹل فیلڈ. شیطان کے ساتھ ایک جنگ میں ہیں ہم لوگ. شیطان دشمن ہے نا، اور جنگ میں ہم لوگ سارے کے سارے. ایک اندر بیٹھا ہے دشمن، ایک باہر ہے دشمن، ایک جنگ بیٹل فیلڈ کے اندر ہے. اور کیسے بندہ بیٹل فیلڈ کے اندر ایک آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 179 میں سورۃ الاعراف کی کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں. اعوذ باللہ، اللہ کرے ہم ان میں سے نہ ہوں، آمین. لیکن ان کی یہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. دل تو ہے، سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے جس سے وہ سنتے ہی نہیں ہیں. قرآن 10 جز ہو گئے، کتنا سنا، کتنا تفکر کیا، کتنا دل میں اتارا. نہ دل سے سوچتے ہیں، نہ آنکھ سے دیکھتے ہیں، نہ کانوں سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اپنی غفلت کی وجہ سے یہ لوگ جانوروں سے گئے گزرے لوگ ہیں. جانور تو اللہ نے بنائے اس لیے کہ وہ چگتا رہتا ہے، ہر وقت چرتا رہتا ہے، ہر وقت کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، جنسی خواہشات پوری کرتا ہے، اولاد پیدا کرتا ہے. یہ تو اس کا کام ہی ہے. اس کو تو مکلف بنایا ہی نہیں گیا اس چیز کا کہ وہ سوچے. مجھے اور آپ کو اور جنات کو مکلف بنایا گیا اس چیز کا کہ ہم لوگ سوچیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب انسان اور جنات، جب یہ لوگ ان کے پاس دل و دماغ ہیں اور یہ سوچتے نہیں ہیں اور اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کرتے، تو جانور سے گئے گزرے لوگ ہیں کیونکہ غفلت میں ہیں. آگے چل کے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں اس کا تذکرہ بھی غالباً کل کیا تھا، لیکن شاید نہیں کیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ مومنین ہیں کون. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ لوگ ہیں، انما یہ کلمۃ الحصر ہے کہ یہی ہے بس مومن، یہی مومن ہے. ایمان والے اصل لوگ یہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے. یقین میں اپنی سر میں بتا رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا تھا یہ آیات پہلی دفعہ سن رہا ہوں. سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، سبحان اللہ، دل کو ہلا دینے والی آیات ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پہلے سنی نہیں، پہلی دفعہ. عجیب، یہ قرآن کا اعجاز ہے. جتنی دفعہ سنو لگتا ہے کہ پہلی دفعہ سن رہے ہو. عجیب ہے قرآن. اپنی کیفیت پہ انسان غور کرتا ہے تو لگتا ہے پہلے پتہ نہیں کیا کیفیت تھی. سبحان اللہ. تو اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایک صفت یہ بھی ہے کہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں لیکن توکل اللہ پہ ہوتا ہے ان کا. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میں نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، نہ آپ کا ہے.
اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو حقیقی مومن ہے، یہی تو ہے حقیقت میں مومن۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اپنے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے، یہ ہے حقیقی مومن۔ دل کامتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے نام سے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، یہ ہے حقیقی مومن، ان کے لیے درجات ہیں۔ آگے چل کے سورۃ الانفال ہی کی آیت نمبر 20 میں 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اللہ اور رسول کی تابعداری سے ان کی اطاعت سے منہ مت موڑو، وانتم تسمعون، جب کہ تم سن رہے ہو، جب قرآن سن رہے ہو، جب حدیث سن رہے ہو، مت موڑو اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ مت موڑو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا، اصل میں سنتے نہیں ہیں وہ۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقین رکھو اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ سب جانوروں میں بھی بدترین ہے کہنے کو انسان، سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اگر سنا ہوتا تو عمل نہ کرتے، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کے رسول کی بات ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے تو سن کے کیوں نہیں عمل میں آتا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے مت ہو جانا کہ جنہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن اصل میں نہیں سنتے۔ آگے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بہت دل کو ہلا دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت مبارکہ اکثر ہم نے اس کا مذاکرہ کیا ہوتا ہے بار بار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، 8 چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، وہ مال دولت جو تم نے کمایا ہے، وہ جو کاروبار جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے ہر وقت، پتہ نہیں چلے گا نقصان ہو جائے گا، اور وہ مکان جو تمہیں پسند ہے، اصل میں ساری چیزیں جس کے پیچھے ہم دنیا میں محنت کر رہے ہیں ان سب چیزوں کا ذکر کر دیا۔ اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تو یہ تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے، ان سے تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے، یعنی ان کی محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے یعنی عذاب۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ گناہ گار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کرائٹیریا ہے کہ تمہاری محبت کس کے لیے زیادہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کی کہ ان سے محبت نہ کرو، والدین سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی شوہر سے محبت ہوتی ہے، خاندان سے، مال سے محبت ہوتی ہے، ورنہ مال کیوں کمائے؟ تجارت سے محبت ہوتی ہے، گھروں سے محبت ہوتی ہے، لیکن احب نہیں ہونی چاہیے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کی محبت، یہ اوپر ہونی چاہیے ان کی محبت سے۔ اگر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور کیا کرو۔ آگے آیت نمبر 34 میں سورۃ التوبہ کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، یہ جو احبار اور رہبان ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا،
فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اسی سونے چاندی کو، اسی دولت کو جہنم کی آگ میں تپا کے ان سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کے جنوب یعنی ان کی کروٹیں، ان کے سائیڈز، اور ان کی ظہور، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ چوائس نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی زکوٰۃ بچ جائے۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ یہ اللہ، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے جو ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کا مال ہے، میرا آپ کا کیا ہے؟ اللہ نے مال دیا اور اللہ کا حکم ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو جو زکوٰۃ ہے وہ تو ہمیں، لوگوں کو مسائل ہی نہیں آتے زکوٰۃ کے، 30 سال 40 سال 50 سال کے ہو گئے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، کتنی خطرناک وعید ہے۔ اسی دولت سے جو نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اس کو داغ کے ان کے چہروں کو، ان کے پیٹھوں کو، ان کے سائڈ، ان کے جسم کو داغا جائے گا اس سے، اور کہا جائے گا یہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اب مزہ چکھو اس کا۔ ہمیں تو دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کو تو بہت احتیاط سے کوشش کر کے میک شور کرنا چاہیے کہ اس کی کیلکولیشن بالکل ٹھیک کریں۔ پلس صرف زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم اپنے مال میں سے خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ آیت نمبر 67 سورۃ توبہ کی، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ یہ کل بات کر رہے تھے یہاں پہ اسی چیز کی دوبارہ سے اس کا اعادہ ہے ایک طرح سے۔ ہم کل بات کیا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، رائٹ؟ ایک دوسرے سے تعاون کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ تو نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ میرا بچہ نیک بننا چاہتا ہے، میں اس کو روک رہا ہوں، وہ کہتی ہے میری بچی کہ جی میرے کزنز نامحرم ہیں، میں ان سے پردہ کروں گی، باپ روک رہا ہے، ناراض ہو رہے ہیں۔ میں ایسے کیسز سنتا ہوں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے کزن سے ہاتھ ملاؤ، حکم دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافق ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور عورتیں ایک طرح کے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ قرآن، میں نہیں کہہ رہا، اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے۔ اعوذ باللہ۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق بہت نافرمان ہے۔ اور آگے کچھ آیات، آیت نمبر 67 ہے، 71 میں اللہ تعالیٰ فرمانے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ بھائیو، قرآن کو پلیز ہم لوگ پڑھیں کہ بس تھوڑے سے کچھ چیزیں، جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ ایک پتہ نہیں، اللہ معاف کریں کہ بہت پورا قرآن ہی ایک آیت اس کی جو ہے وہ ایک ہمارے لیے نصیحت ہے، تو لیکن یہ بھی اللہ کی ہی توفیق سے اور اللہ ہی کی مدد سے ذہن میں کچھ آیات آئیں جس کا مذاکرہ ہوا۔ وقت، جیسے میں نے کہا، وقت کی کمی کے باعث ہم نے اس کو لمبا نہ کرنے کا سوچا اس مذاکرے کو۔ تو لیکن پلیز قرآن کو خود پڑھیں، میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک آیت میرے اور آپ کے لیے آئی ہے، اس پہ تفکر کریں، اپنے دل میں ایک نظر جھانک کے دیکھیں کہ کیا یہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر اچھی بات ہے، نہیں ہے تو توبہ کریں اور لے کے آئیں، اگر بری بات اور ہے تو اس سے بھی توبہ کریں اور اس کو چھوڑیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔